آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی نے القدس کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنی ساری زندگی لگا دی اور آج بھی دنیا صلیبی جنگوں کا اصل ہیرو سلطان نور الدین زنگی کو کیوں سمجھتی ہے، اور سلطان ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود القدس کو فتح کیوں نہ کر سکے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان نور الدین زنگی عالم اسلام کے قابل فخر جرنیل تھے۔ سلطان نور الدین زنگی 13 شوال 511 ہجری کو موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ اس دوران عماد الدین زنگی واسط کے حکمران تھے۔ سلطان نور الدین زنگی جب 16 برس کے ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم، فقہ اور حدیث میں کمال مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور جنگی چالیں بھی سیکھ لی تھی۔ انہوں نے اپنی بہادری کا ثبوت بحرین، الرحا اور شزر کی جنگوں میں شامل ہو کر دیا۔ 541 ہجری میں جب سلطان نور الدین زنگی کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کی عمر 30 برس تھی۔ اپنے والد عماد الدین کی وفات کے بعد حکومت کی باغ ڈور ان کے پاس آ گئی تھی۔ اب سلطان نور الدین زنگی کا بڑا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ الرحا کا عیسائی حکمران جوسلن ثانی الرحا سے فرار ہو کر دریائے فرات کے مغرب میں موجود شہر تل باشر میں جا کر چھپا ہوا تھا، لیکن عماد الدین کی وفات کی خبر سن کر جوسلن ثانی نے الرحا کی عیسائی عوام سے بات چیت کی اور 541 ہجری میں اس نے الرحا پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ رات کے اندھیرے میں مکر و فریب سے کیا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت الرحا کے مسلمان شہر میں چوکس تھے۔ انہوں نے شہر کے دروازوں کو بند کر دیا اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کو عیسائی بادشاہ کے اس حملے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً 10,000 کا لشکر تیار کیا اور آندھی طوفان کی طرح الرحا پہنچ گئے۔ جب اگلے دن جوسلن ثانی نے سلطان کی فوج کو دیکھا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ شہر کے اندر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا اور پیچھے سے سلطان نور الدین زنگی کی فوج نے حملہ کر دیا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ اس خون ریز مارکے میں 10,000 عیسائی فوجی مارے گئے۔ جوسلن ثانی سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کے ساتھ اب صرف 20 وفادار افسر رہ گئے تھے۔ اس نے ان بچے کچے افسروں کے ساتھ قلعے کے ایک برج میں پناہ لے لی۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اس برج کو بارود کی سرنگ سے اڑا دیا، لیکن پھر بھی جوسلن ثانی کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شہر کی فتح سے عیسائی دنیا میں صف ماتم بچھ گیا۔ عیسائی بادشاہوں نے صلیب کے نام پر عوام کو مشتعل کیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ فرانس کے بادشاہ اور جرمنی کے بادشاہ کی قیادت میں لاکھوں کا لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد ان دونوں عیسائی بادشاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت کو کچلنے کے لیے دمشق پر قبضہ کیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی کی بصیرت افروز نگاہیں دیکھ چکی تھیں کہ عیسائی دمشق پر قبضہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے